کیونکہ اگر میں کہتا تو غلط ہوتا. اس کو قرآن پاک میں سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، حق بات کہا ہے. کیونکہ سرکار پیر عادل اس کی تصدیق سبستان عادل میں کہتے ہیں، حق بات کا ہے اللہ غنی، پھر دل کا لگانا خالی ہے. اگر حق بات کو نہیں مانو گے، پھر بولو گے ایسا ہوگا نہیں ہے، یعنی دل کو منواؤ گے نہیں، دل کو کلمہ پڑھانا پڑے گا. جس کا اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو اس کے لیے کہتے ہیں مہتاب علی کلمہ ہے صحیح، مہتاب علی کلمہ ہے صحیح، جو سمجھا وہی بن جائے ولی. جو مہتاب ولی کلمہ ہے صحیح، جو سمجھا وہی بن جائے ولی. پیرا دل تیرے شیدا کیسے، جو تجھ سے مکرنا خالی ہے. یعنی کیوں ہم کریں گے؟ کیونکہ سرکار زندہ نواز نے، سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ نے، اس فقیر زندہ نواز نے، اور سلسلے زندہ نوازی کے ہمارے قادری سالار خلفائے کرام جو خدمت کے اندر 24 گھنٹے اپنا وقت دے رہے ہیں، یہ قرآن پاک کے مطابق دعوت الحق، دعوت الفکر ہے. اگر آپ آشنا ہو جائیں گے تو پچھلے کلاس میں بھی میں بتایا تھا کہ دنیا کے اندر اگر کعبے کا طواف بند ہو جائے گا، دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، زمین ایکٹیویٹ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے اولیاء اللہ نے، وہ قادری سالاروں نے، وہ بزرگان دین نے ہمیں بھی، یعنی وہ جو ہے آپ کو ہمیشہ جو طواف کر رہے ہیں، یعنی سیدھے سائے، یعنی اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، اصحاب المشأمہ، یعنی داہنی طرف والے، بائیں طرف والے، یعنی آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو اسرار جو جانتا ہے، وہی دنیا کے اندر اپنی فخر کے اندر، فقیری کے اندر کامیاب ہوگا. نہیں تو مرید وسیلہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے. جب اللہ کے رسول کا ہوگا، اس میں کوئی شرک نہ ہوگا، کوئی کفر نہ ہوگا. لیکن ہمارے قادری سالاروں نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ نے ہمیں وہ بے شمار خوبیاں جو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، جس کو سورۃ الکوثر میں اللہ تعالی کہہ رہا ہے. اور فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کی نماز پڑھو. یعنی یہ کہ اقیم الصلاۃ، یعنی جو قادری سالار نے، جیسا کہ ہمارے اولیاء اللہ نے ہمیں 5 پوائنٹ دیا، یعنی دوسرا زبان کو پانا، اپنے چہرے کو دیکھنا، اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنا، اور اپنے گھر میں جو مہمان، جو اللہ کا مہمان ہمارے پاس ہے، اس سے ملنا اور مرنے کے بعد کا پتہ پانا. یہ تمام چیز میں یہ فصل ربک وانحر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. جب آپ بے شمار خوبیوں میں، تو اللہ تعالیٰ کو مریدی کا مجلس جو والشمس والضحیٰ کا 8واں قسم کہ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے کہ میں گندگی سے پاکی کی مجلس کو میں قبول کرتا ہوں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو وہ 8واں قسم کے اندر اللہ تعالیٰ والشمس کی صورت میں کہہ رہے ہیں، تو وہ محفل کو، یعنی مریدی کی محفل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو تمام عاشقان اولیاء اللہ سے اور ہمارے جو چاہنے والے تمام زندہ نوازیوں سے بھی میرا اپیل ہے، گزارش ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو یہ دعوت حق، دعوت فکر جو ہمارے اولیاء اللہ نے دیا، انہیں زبان کا بھی صحیح کلمہ دیا گیا، اور روح کا بھی، قلب کا بھی صحیح کلمہ دیا گیا، اور روح سے بھی آشنا کرا دیا گیا. اس کا فائدہ یہی ہے کہ تم مرید بن جاؤ گے تو اس طرح سمجھائے کہ تجھ کو مرید کرنے سے وہ کرے یہ نہیں کرے، لیکن تجھے روز کو سونا ہے، تجھے روز آرام کرنا. ینام عینی لا ینام قلبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے. اگر تیرا دل نہیں سونا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا سیاح مکہ، نبی محتشم، صاحب الاولاق، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا ہے، تو یقین کامل ہے ہمارا بھی دل نہیں سونا چاہیے. کیونکہ دنیا میں کوئی پیر کامل نہیں ہے. پیر کامل کے منصب پر فائز ہونے والے وہ سرکار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب پیر نہیں سوتا ہے تو ہم مرید بھی نہیں سونا چاہیے. تو دعوت حق، دعوت فکر میں یہی آپ کو سمجھانا ہے کہ لوگ بولے وہاں مرید بننے سے یہ ہوگا یہ ہوگا.
पाकी में, ये तमाम का टेंशन ना लेते हुए बोले रोज हमें जिंदगी जीना है, जिंदगी में कारोबार करना है, हमें कुछ पढ़ाई करना है, बच्चों को भी मुरीद बनाना है। तमाम को मुरीद बनाने का फायदा यही है कि बच्चे को वो राह से आशना कराना, यही है कि तुझे जब सोने का वक्त आएगा तो उस वक्त जिक्र जरूरी है, उस वक्त तोशा जरूरी है, उस वक्त तेरे अल्लाह अल्लाह के रसूल की हिफाजत जरूरी है। जब रूह अपने ड्यूटी को खत्म कर कर आलम बरज़ख के तरफ आलम बरज़ख के तरफ का चलता है, तो हदीसों में भी आया हुआ है कि जो रूहें ने वजू करके और ये पाक इबादत करके अगर जो है जिक्र करते हुए अगर वो रूह को छोड़ती है तो उसको जो है इल्लीन में रखा जाता है और उसकी इज्जत की जाती है और उसकी हिफाजत की जाती है। जब सरवरे यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी हिफाजत करता है तो उसका क्या मकाम। तो इसके लिए ये दावत हक दावत फिक्र की बात यही है कि मुरीद क्यों होना है कि हम रूह को जानना जरूरी है, रूह को तक़वियत देना है। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह को अल्लाह ने वापस पहुंचा दे दिया है। कोई सवाल किसी ने पूछा है, अल्लाह कोई लेता नहीं है, और रूह अल्लाह के रसूल को दे दिया है। जब हमारे पीर को दे दिया गया है, यकीन कामिल मुरीदों को भी दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल को जुम्मा के दिन भी कभी भी आपको दरूद और सलाम भेजते हैं तो आप कहते हैं मैं खुद उसका जवाब देता हूं। तो क्यों, अगर लोग आजकल लोग बोलते हैं नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं उस टॉपिक पर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन हदीसों की किताब से साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 70,000 फरिश्ते जो दरूद सलाम भेजते हैं आप उसका जवाब देते हैं, तो इंसान का भी जवाब देते हैं। तो ये एक बड़ा डिटेल चैप्टर है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये सबूत आपको बतला रहा हूं कि मेरे आका मौला को तो किस तरह, तो ये आयत करीमा जो सूफी टॉक दे रहा हूं कि मरने के बाद, इसके लिए हमारे बुजुर्गान दीन में कहते हैं ये जान आती नहीं, ये जान के आना है ना, ये जान जाती नहीं, जान के जाना है ना, जान से जाके तुझे जान से रहना है ना, ये करीमुल्लाह पीर का कहना है ना। तो इसके लिए अल्लाह के रसूल को वो जान अता कर दिया गया है। जब हमारे पीर को अता कर दिया गया है, यानी ये रूह हमसे शैदा हो गया है, रोज आप उसकी खिदमत कर, आप उसको जानते नहीं हैं, लेकिन बजरिए पीर कामिल। इसके लिए कहा पीर बिन मुद्दवा नहीं मिलता, खिदर बिन रास्ता नहीं मिलता, देर काबा में ढूंढने वालों बिन वसीर खुदा नहीं मिलता। ये हम फख्र करते हैं, हम कादरी जिंदा नवाजी है, क्योंकि हमारे अबूल अल्लाह ने, हमारे पीर कामिल ने और हमारे खुलफाए किराम कादरी सालार ने आपको सच्चा पक्का कलमा सिखाया। कोई चीटिंग नहीं किया है, आपको आपसे कोई भी कुछ लिया नहीं है। अगर कोई ले रहा है तो आप जाने, आपका पीर जाने, लेकिन यहाँ हमारे औलिल्लाह ने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। सबसे बड़ा मौजज़ा दिया है जो कुरान पाक में सूरतुल कौसर से मैं साबित कर रहा हूं कि बेशुमार खूबियां अता फरमाइए। ये खूबियों में सबसे आला खूबी ये है कि हमारे औलिल्लाह ने वो जिक्र सिखाया है जो जबान में भी सही जिक्र, कल्ब में भी सही जिक्र और रूह में भी सही जिक्र अता करने का। और जब रूह अपना रात को हर आदमी सो जाता है, सोने के वक्त में जब रूह हमसे विदा लेता है तो उस वक्त अगर जिक्र में रहेगा वो जाकिरीन कहलाएगा, वो अच्छे मकाम में जाएगा, कोई गंदा काम नहीं करेगा। तो इसमें इससे बढ़कर नेमत को होगी। और वो जब अंदर भी नमाज पढ़ेगा, अगर क्या होता है हम नमाज पढ़ने को हमको तरगीब देगा, अच्छाई के तरफ हमको ले जाने के लिए आपको साथ देगा। इसके लिए हर हमारे फैमिली मेंबर्स को दावत हक, दावत फिक्र देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमें बुजुर्गाने दीन का जो कलमा तैयबा, दिखावा इबादत के अंदर हमेशा धोखा है, लेकिन अंदर का इबादत के अंदर कोई धोखा नहीं है। हम किसको धोखा दें, किसको क्या बोले, है वो किया ये किया, हमारा रूह हमको साथ देगा और हमारे साथ रहेगा तो उसको गुंबद अता होगा, उसको नेमत होगा, क्योंकि वो हमारे साथ रहेगा। तो जैसा कि हमारे औलिया बंदे रवाज सरकार कहते हैं कि ये जिस्म कभी खराब नहीं होगा, ये जिस्म खराब नहीं होगा। जब रूह है जिंदगी, जब रूह है तो बेशक खराब नहीं होगा। खबर में रूह है
تو بے شک خراب نہیں ہوگا، اور میدان محشر میں روح ہے تو بے شک خراب نہیں ہوگا، جب یہ نکل جائے گا تو یہ بیکار ہو جائے گا۔ تو راز کی بات یہی پوائنٹ صوفی پوائنٹ دے رہا ہو کہ روح سے دوستی کرو۔ بس میری صوفی ٹاک کے اندر آپ تمام کو صوفی بننا ہے، یہ کرنا ہے، کچھ نہیں۔ وہ علم جان کر، یہ علم جان کر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جو فقیری پوائنٹ کے اندر چوتھا پوائنٹ ہے، جو روح تمہارے ساتھ ہے، جو ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ 10 دن میں داخل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ ساتھی رے تو اس کے لیے اگر وہ ساتھی نہیں، وہ ساتھ نہیں ہوگا تو ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھو انسان کو مچھی جب بچہ پیدا کرتی ہے فوراً تیرنے لگ جاتا ہے، کتا جب بچہ پیدا کرتا ہے وہ فوراً بھاگنے لگتا ہے، شیر جب بچہ پیدا کرتا ہے وہ فوراً بھاگنے لگ جاتا ہے، ہاتھی جب بچہ پیدا کرتا ہے وہ فوراً بھاگنے لگ جاتا ہے، سانپ اپنا بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ فوراً بھاگنے لگ جاتا ہے، مرغی اپنے انڈے کو توڑ کر بچہ پیدا کرتی ہے وہ بھاگنے لگ جاتا ہے۔ لیکن انسان کا بچے کا کیا عالم ہے، 8 مہینہ 9 مہینہ پڑا رہتا ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جانوروں کو مریدی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو ایک پیر کی ضرورت ہے۔ دوسری پیر کی اور ایک کی ضرورت اور بات ہوتی ہے، میری ماں میری میت تک آئے گی، میرے باپ میرے میت اور قبر کے پاس آئیں گے، لیکن میرا پیر کامل قبر کے اندر بھی آئے گا، ہو سکے تو میت میں بھی آئے گا، قبر میں بھی آئے گا، لیکن آنے والا کون ہے؟ وہ پیر بن کر آنے والا کون ہے؟ ان سے اگر آپ محبت نہ کرو گے تو کس سے محبت کرو گے؟ یہ ربیع نور میں آنے والا جو سیاح لامکا نادش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان سے اگر محبت نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ تو اس کے لیے کیوں ہمارا ساتھ دینے والا وہ پیر کامل ہے۔ اگر ہاں اور ہم قادری زندہ نوازی اللہ کے رسول کو دیکھے نہیں ہیں لیکن ہمارا پیر نے دیکھا ہے، تو اس کے لیے ہم نماز میں بھی 2 سجدہ ہمارے اولیاء اللہ نے اسی لیے کہا، ایک سجدہ پیر کو، دوسرا سجدہ رسول اللہ کو، تب جا کے نماز پوری ہوتی ہے۔ تو وہ سجدہ پیر بن دعا نہیں ملتا، قدر بن راستہ نہیں ملتا، دیر و کعبہ میں ڈھونڈنے والوں بن وسیلے خدا نہیں ملتا۔ اور آخری اس کے تیسری نمبر آیت، ان الشانی کا هو الابتر، وہ بے شک تمہارا وہ دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم ذکر مت کرو، وہ تمہارا خیر سے محروم کرنے والا ہے۔ تم قادری زندہ نوازی ہونے کے باوجود بھی تم کو اتنا اعلیٰ اولا راز کروڑوں روپیہ دیا جائے گا تو بھی یہ راز ملنے والا نہیں۔ اس کو علامہ اقبال کہتے توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت کدے میں پہلا ہے گر خدا کا، ہم اس کے پاس ماں ہیں وہ پاس ماں ہمارا۔ اتنا بڑا راز سے ہمارے پیر نے نوازنے کے بعد بھی ہم دنیا کے ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا بولے قرض ہے، بیماری ہے، یہ ہے۔ بیماری کو بڑھانے کے لیے، بھگانے کے لیے بھی یہ سب سے بڑا جو ہے جو چیز ہم کو ہمارے اولیاء اللہ نے دیا۔ پچھلے کلاس میں بھی کہا اللہ نے بسم اللہ، یعنی کیا بولے اس کا ثبوت پچھلے بار لوگوں نے کافی سوالات آئے کہ بابا اللہ کیوں بول رہے ہیں؟ بسم اللہ، یعنی بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو کرتا ہے اللہ کے نام سے کامیابی ہوتی ہے۔ تو اللہ 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 لفظ اللہ میں یہ 24 حروف میں، یہ 5 حروف میں جو طاقت ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی طاقت ہے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولو گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی، آپ کا ذکر نہیں پورا ہوگا، دعا کرنے کے بھی اللہ کے رسول کا وسیلہ نہ دو گے تو اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے اللہ نے 70,000 دن میں 70,000، رات کو 70,000 فرشتے سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے لیے رکھا ہے۔ اگر ہم بھی روز 1000 مرتبہ یا 2000 مرتبہ یا 3000 مرتبہ، بہت آسان ہے، صبح کے نماز سے 200 مرتبہ پڑھ لیجئے جو درود شریف، ظہر کے بعد پڑھ لیجئے، عصر کے بعد پڑھ لیجئے، مغرب کے بعد پڑھ لیجئے، عشاء کے معلوم نہیں پڑے گا، آپ کا 1000 ہو جائے گا۔
300 پڑھیں گے تو 3000 ہو جائے، ایسا بڑھتا جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہے، کوشش کرے۔ انسان کیا نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے جو حل نہیں ہو سکتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان نشانے کہو لبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہ تم کو ورگلاتے رہتا ہے۔ ارے مرید بن گیا ہے، کل ذکر کریں گے، کل کریں گے۔ مرید بنانا ہے، کل کریں گے۔ کل جو ٹمارو یعنی کبھی نہیں آتا ہے، ہمیشہ میرے سر سے یہی پوچھا تو بولتے ٹمارو نیور کمس، آلویز کمس ٹوڈے، یعنی ٹوڈے آج کی بات، کل کی بات کریں گے کل والے وجہ تم آج ہی کی بات کرو، تو ہمیں کل کا بات کر کے کچھ فائدہ نہیں۔ تو وقت اپنے معیار تک پہنچ رہا ہے، الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ صوفی پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کیا۔ الحمدللہ ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں۔ جو بات مجھے آپ کو بات آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ شیئر کریں، سپورٹ کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔